دوسری طرف کنگ کوبرا کی حالت واقعی بےحد خراب تھی۔ وہ اس وقت ایک طویل و عریض میز کے پیچھے اونچی نشست کی کرسی پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے کرسی کی نشست پر گدے کی بجائے تیز نوکوں والی سلاخیں نصب کر دی گئی ہوں۔ اس کا چہرہ مسخ ہونے کی حد تک بگڑا ہوا تھا۔ سامنے میز پر ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی بات کرنل باشمورے سے ہوئی تھی، اب ٹرانسمیٹر خاموش پڑا ہوا تھا اور وہ بار بار مٹھیاں پینچ پینچ کر ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھتا۔ اسے دراصل اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی طرف سے کال کا انتظار تھا جسے اس نے لیڈی سندرتا کے خاتمے کے لیے بھیجا تھا۔ پہلے عمران اس کی قید سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب پوری سیکرٹ سروس نکل گئی۔ ادھر بلمورا کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح وہ مکمل طور پر شکست کھا چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کرنل باشمورے کافرستان کا خصوصی ایجنٹ ہے اور جب کرنل باشمورے اس کے پے در پے شکست کی اطلاعات کافرستان بھیجے گا تو اسے وہاں سے سزا دینے کا حکم آ جائے۔ سالومن تنظیم کا مکمل کنٹرول کافرستان کے ہاتھ میں ہی تھا، جو کرنل باشمورے کے ذریعے اسے ہدایات دیتے تھے۔ وہ کافرستان کی طرف سے کوئی بات ہونے سے پہلے کم از کم لیڈی سندرتا کو ٹھکانے لگا دینا چاہتا تھا۔ ویسے اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ وہ علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو بھی عبرتناک سزائیں دے گا تاکہ اس کی ساکھ بحال ہو سکے۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حکومت شری لنکا کے خلاف تمام کارروائیاں روک کر اپنی پوری قوت عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے خلاف جھونک دے گا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر کا بلب آن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ اس نے چونک کر فریکوینسی سیٹ میٹر کو دیکھا۔ کال ہیلی کاپٹر پائلٹ کی طرف سے ہی تھی۔ اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو پی ڈی پائلٹ کالنگ باس اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے آواز سنائی دی، یس کنگ کوبرا اٹینڈنگ رپورٹ دو اوور۔ کنگ کوبرا نے بری طرح چینکتے ہوئے کہا، سر لیڈی سندرتا جیپ میں فرار ہو رہی تھی کہ ہم نے شیلنگ کر کے جیپ تباہ کر دی۔ لیڈی سندرتا جیپ کے ساتھ تباہ ہونے سے تو بچ گئی، لیکن وہ ایک درخت سے ٹکرا کر بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی ہے۔ اب مزید کیا حکم ہے؟ اسے وہیں گولی مار دی جائے یا اسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہیڈ کوارٹر لایا جائے اوور۔ پائلٹ نے رپورٹ دیتے ہوئے پوچھا، او تو وہ کتیا ابھی زندہ ہے۔ ٹھیک، اسے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ میں پہلے خود اس کی بوٹیاں نوچوں گا، پھر اس کی لاش کو کتوں سے نچواؤں گا۔ لے آؤ اسے میرے پاس فوراً، اور سنو، پیراڈائز پوائنٹ میں جا کر وہاں سے سائنسدان بلمورا کی لاش بھی ساتھ اٹھا لاؤ۔ باقی آدمیوں کی لاشیں وہاں سے نکال کر جنگل میں پھینک دینا، سمجھ گئے اوور۔ کنگ کوبرا نے چینک چینک کر حکم دیتے ہوئے کہا، یس باس۔ حکم کی تعمیل ہوگی باس اوور۔ دوسری طرف سے پائلٹ کی آواز سنائی دی، اوور اینڈ آل۔ کنگ کوبرا نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ ابھی اس نے ٹرانسمیٹر بند ہی کیا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ کنگ کوبرا بری طرح چونک پڑا۔ اس نے چنک کر فریکوینسی میٹر دیکھا تو ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ فریکوینسی کے مطابق کال کرنل باشمورے کے ہیڈ کوارٹر ٹرانسمیٹر سے کی جا رہی تھی، کیونکہ دونوں ٹرانسمیٹر کو وائرلیس کے ذریعے خصوصی طور پر لنکڈ کیا گیا تھا تاکہ کنگ کوبرا اور کرنل باشمورے ایک دوسرے کی کالوں سے باخبر رہیں۔ یہ خفیہ طریقہ تھا جسے کافرستانیوں نے استعمال کیا تھا تاکہ اگر ٹرانسمیٹر غلط ہاتھوں میں استعمال ہونا شروع ہو جائے تو دوسرے فریق کو فوراً پتہ چل جائے۔ وہ آج تک ایسا موقع تو نہ آیا تھا، لیکن اب پہلی بار کنگ کوبرا دیکھ رہا تھا کہ کرنل باشمورے کی ٹرانسمیٹر سے کال کسی نامعلوم فریکوینسی پر کی جا رہی تھی۔ یہ ایسی فریکوینسی تھی جس کے متعلق وہ کچھ نہ جانتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی اب وہ آسانی سے دوسری طرف ہونے والی کال سن سکتا تھا، لیکن وہ جواب نہ دے سکتا تھا اور نہ کال کرنے والوں کو اس کا علم ہو سکتا تھا۔ البتہ وہ اس بات پر حیران ضرور تھا کہ کرنل باشمورے کو ٹرانسمیٹروں کی اس خصوصیت کا بخوبی علم تھا، پھر وہ کسی نئی فریکوینسی پر کال کرنے کے لیے یہ خصوصی ٹرانسمیٹر کیوں استعمال کر رہا تھا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ ایک نئی آواز سن کر چونک پڑا، ہیلو ہیلو پرنس کالنگ بلیک زیرو اوور۔ بولنے والے کا لہجہ اس نے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ یہ پرنس کون ہے جو کرنل باشمورے کی اس خصوصی ٹرانسمیٹر سے بات کر رہا ہے؟ کنگ کوبرا کو پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یس بلیک زیرو ٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ سپاٹ تھا، بلیک زیرو، تم نے کووں کی زندگی پر جو فلم بنائی تھی اس کا پہلا حصہ تو خراب نکلا، لیکن پھر وہ سنبھل گئی ہے۔ دوسرا حصہ کس لوکیشن پر بنایا جائے گا اوور؟ پرنس کا لہجہ بھی بالکل سپاٹ اور سر تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے کسی مشین سے ڈھیلی ڈھالی ایک جیسی آواز نکل رہی ہو، اس میں قطعاً انسانی لہجہ جیسا زیر و بم محسوس بھی نہ ہوتا تھا۔ او مسٹر پرنس، ڈائریکٹر موجود نہ تھا، اس لیے مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ دوسری لوکیشن آپ خود ڈائریکٹر کو سمجھا دیں۔ چیف آف کنٹری کے پرسنل سیکرٹری نے انتظامات کرنے تھے۔ اوور، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گا۔ یہاں کووں کی فلم کا ڈائریکٹر اچانک مر گیا ہے، اور میں نے فی الحال یہاں کی ڈائریکٹرشپ بھی خود ہی سنبھال لی ہے۔ میرا خیال ہے دونوں کام اکٹھے کر کے فلم تیار کر لیں گے۔ اوور، پرنس کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال فلم فوری طور پر مکمل ہونی چاہیے، کیوں نہ کہ مارکیٹ کی فوری ڈیمانڈ ہے۔ اوور، اوکے، اوور اینڈ آل، پرنس کی طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کا بلب بجھ گیا اور وہ بے جان ہو گیا۔ کنگ کوبرا نے ہاتھ بڑھا کر بٹن تو آف کر دیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات جیسے مجسم ہو کر رہ گئے تھے۔ اس عجیب و غریب بات چیت کا ایک لفظ بھی اس کے پلے نہ پڑا تھا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کیا چکر ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اسے خیال آیا تھا کہ یہ عجیب و غریب گفتگو کوڈ ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ رجندر کو بھیجو فوراً، کنگ کوبرا نے چینک کر کہا، اور نوجوان تیزی سے واپس مڑ گیا۔ رجندر کافرستانی تھا، وہ کوڈ حل کرنے کا خصوصی تربیت یافتہ تھا، اس لیے کافرستان والوں نے اسے یہاں خصوصی طور پر بھیجا ہوا تھا کہ وہ یہاں تنظیم کے افراد کو کوڈ اور اس سے متعلقہ معاملات کو ٹریننگ دے سکے۔ اس لیے اسے کوڈ کا خیال آتے ہی رجندر کا خیال آ گیا تھا کہ وہ شاید اس عجیب و غریب گفتگو کا مطلب اسے سمجھا سکے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا انداز فلسفیوں اور پروفیسروں جیسا تھا۔ جناب، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے، آنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ رجندر، یہاں بیٹھو، ابھی ایک عجیب و غریب گفتگو سامنے آئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ کوئی کوڈ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید تم اس کا مطلب سمجھ سکو، کنگ کوبرا نے کہا۔ آپ کے پاس اس گفتگو کی ٹیپ ہے؟ رجندر نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ٹرانسمیٹر پر گفتگو ہوئی ہے، اس میں ٹیپ ہے۔ ٹھہرو، میں سنواتا ہوں، کنگ کوبرا نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کی ایک ناب گھمائی اور اسے ایڈجسٹ کر کے ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ٹرانسمیٹر سے دوبارہ پرنس کی آواز نکلی۔ ہیلو ہیلو، پرنس کالنگ، بلیک زیرو اوور۔ اور رجندر یہ آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑا، لیکن وہ گفتگو کو خاموشی سے سنتا رہا۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو کنگ کوبرا نے بٹن آف کر دیا۔ اسے دوبارہ سنوائیے، رجندر نے جو انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور کنگ کوبرا نے ناب گھما کر دوبارہ ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن دبا دیا۔ گفتگو دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس بار رجندر نے جیب سے ایک چھوٹی سی کاپی اور پینسل نکال کر اسے تحریر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ سمجھ میں آئی؟ تم چونکے کیوں تھے؟ کنگ کوبرا نے بٹن آف کرتے ہوئے رجندر سے پوچھا۔ ایک منٹ جناب، میں ابھی بتاتا ہوں، رجندر نے کہا، اور وہ بار بار زیر لب لکھی ہوئی گفتگو کو دہرانے لگا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ واقعی کوڈ گفتگو ہے، لیکن یہ کوڈ ان لوگوں کا خود ساختہ ہے، کوئی بین الاقوامی کوڈ نہیں ہے۔ اور میں سر چونکا اس لیے تھا کہ پہلے پرنس کی آواز سنتے ہی مجھے پاکیشیا کے پرنس آف ڈمپ کا خیال آ گیا تھا، لیکن اس کا لہجہ ایسا نہ تھا، اس لیے خیال بدلنا پڑا۔ پاکیشیا کا پرنس آف ڈمپ، یعنی تمہارا مطلب ہے علی عمران؟ کنگ کوبرا بری طرح اچھل پڑا۔ یس سر، علی عمران ہی اپنے آپ کو پرنس آف ڈمپ کہلاتا ہے۔ میں یہاں آنے سے پہلے کافرستان سیکرٹ سروس سے متعلق تھا، تو ہمارے چیف شاگل کے ساتھ اس کا کئی دفعہ ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ انتہائی خطرناک ترین آدمی ہے، رجندر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، یہ یقیناً وہی علی عمران ہی ہے۔ کرنل باشمورے نے اسے اپنے پاس قید رکھا ہوا ہے، لیکن جس طرح وہ یہاں آسانی سے فرار ہو گیا تھا، اس طرح یقیناً اس نے کرنل پر بھی قابو پا لیا ہوگا۔ بہرحال بات چیت سے تم کیا سمجھے ہو؟ کنگ کوبرا نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ علی عمران یہاں قید ہے؟ اس جیسا آدمی تو اپنی مرضی کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی قید نہیں ہو سکتا۔ اس بار حیرت سے اچھلنے کی باری رجندر کی تھی۔ تم اسے چھوڑو، بات چیت کے متعلق بتاؤ، کنگ کوبرا نے کہا۔ جناب، جہاں تک میں سمجھا ہوں، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس مشن پر کام ہو رہا تھا اس میں ابتدائی طور پر ناکامی ہوئی ہے، لیکن بعد میں صورتحال سنبھل گئی ہے اور اب مشن کے دوسرے حصے پر کام شروع کیا جانے والا ہے۔ اور جناب، چونکہ کال یہاں سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شری لنکا کے صدر مملکت کے پرسنل سیکرٹری اس مشن کے انتظامات کر رہے ہیں، اور آخری بات کا اس پیرائے میں یہی مطلب نکل سکتا ہے کہ علی عمران نے یہاں
کسی کے مرنے پر چارج سنبھال لیا۔ راجندر نے کہا، اوہ میں سمجھ گیا، اب سمجھ گیا، اوہ اب بات سمجھ آ گئی۔ علی عمران کرنل باشمورے کے پاس قید تھا اور کرنل باشمورے کے خصوصی ٹرانسمیٹر کو استعمال کرنے کا مطلب ہے کہ عمران نے کرنل باشمورے کو قتل کر دیا ہے، اور اب کرنل باشمورے بن کر اس نے یہاں کی سیکرٹ سروس کا چارج سنبھال لیا ہے، اور یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ کنگ کوبرا بات کرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اس طرح کھڑا ہوتے دیکھ کر راجندر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیوں اٹھے ہو؟ ابھی تو میں نے تفصیلی بات کرنی ہے۔ کنگ کوبرا نے راجندر کو کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر کہا۔ آپ کھڑے ہو گئے تھے؟ اس لیے جناب احتراماً میں بھی کھڑا ہو گیا ہوں، راجندر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے خیال ہی نہیں رہا، کنگ کوبرا نے چونکتے ہوئے کہا، اور جلدی سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے راجندر بھی بیٹھ گیا۔ ذرا دوبارہ پڑھو اس گفتگو کو، کنگ کوبرا نے کہا، اور راجندر نے کاپی میں لکھی ہوئی گفتگو اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ کنگ کوبرا فلسفیوں کے سے انداز میں آنکھیں بند کیے سنتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بڑا فلاسفر فلسفے کی کسی دقیق پہلو پر گہرائی میں غور و فکر میں مصروف ہو۔ اوہ اب بات واضح ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی۔ عمران کا تعلق یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اور بلیک زیرو شاید سیکرٹ سروس کا کوئی انتظامی عہدیدار ہے۔ اس لیے پرنس یعنی عمران کے پہلے فقرے کا مطلب یہ نکلا کہ سالمن تنظیم کے خلاف کام کرنے کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی جو ٹیم بھیجی گئی ہے وہ ابتدا میں ہی پکڑی گئی، لیکن وہ پھر بچ کر نکل گئی۔ اور اب اس ٹیم کا آئندہ ہدف کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے متعلق علم نہ تھا، اور علم ظاہر ہے اس لیے نہ ہو سکتا تھا کہ اسے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم کے آنے سے قبل ہی ہم نے اغوا کر لیا۔ اس لیے اسے یہ معلومات لازماً کرنل باشمورے سے ہی ملی ہوں گی، اور اب وہ خود بات کر کے ان معلومات کی مزید وضاحت پوچھ رہا ہے۔ آپ کی وضاحت بالکل درست ہے جناب، واقعی آپ بے حد ذہین ہیں، راجندر نے جواب دیا، اور کنگ کوبرا کی آنکھیں راجندر کی اس تعریف پر چمک اٹھیں۔ اور بلیک زیرو کی طرف سے دیے گئے جواب کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ٹیم کسی لیڈر کے بغیر بھیجی گئی ہے، اور اب عمران اس کی لیڈری سنبھال لے، اور شری لنکا کے صدر کے پرسنل سیکرٹری پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے یہاں بندوبست کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کوٹھی سے انہیں اغوا کیا گیا تھا اسے پرسنل سیکرٹری نے ارینج کیا ہوگا۔ کنگ کوبرا کا ذہن واقعی بڑی ذہانت سے معاملات کی اصل تہہ تک پہنچ رہا تھا، اور عمران کے آخری فقرے کا مطلب یہی نکلا کہ شری لنکا سیکرٹ سروس کا چیف کرنل باشمورے مر گیا ہے، اور عمران نے کسی طرح اس کی جگہ سنبھال لیا ہے۔ اب دونوں ملکوں کی سیکرٹ سروس مل کر سالمن تنظیم کے خلاف کام کریں گی، راجندر نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں ان سب کو سنبھال لوں گا، تم جاؤ اور سنو، کافرستان رپورٹ مت بھیج دینا، جب میں سب کچھ سیٹ کر لوں گا پھر خود ہی رپورٹ دوں گا۔ کنگ کوبرا نے راجندر سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم ہوگا سر، راجندر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر کنگ کوبرا کے سر ہلانے پر وہ اسے سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ راجندر کے باہر جاتے ہی کنگ کوبرا نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور آئندہ کے لائحہ عمل کے متعلق ہدایت دینے لگا۔ اب اس کے چہرے پر جوش اور آنکھوں میں جارحانہ انداز کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف ایک زوردار دھچکا لگنے سے لیڈی سندرتا کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی کی چادر یکت خلق سمٹنا شروع ہو گئی، اور اس نے لاشعوری طور پر آنکھیں کھول دیں، لیکن اس کی آنکھوں میں مکمل شعور کی جھلکیاں مفقود تھیں۔ یہ ہیلی کاپٹر کو جھٹکے کیوں لگ رہے ہیں؟ ایک آواز سنائی دی۔ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، خطرے کا بلب جل اٹھا ہے، ہمیں فوراً اسے اتارنا ہوگا۔ دوسری آواز سنائی دی۔ جھٹکے اب تیز ہونے لگے تھے۔ یہ شہر کے ساتھ والا میدان ہے، یہاں اتار لیتے ہیں، پھر ٹرانسمیٹر پر کوئی گاڑی منگوا لیں گے۔ وہی پہلی والی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی لیڈی سندرتا کو محسوس ہوا کہ وہ یکت خلق نیچے جا رہی ہے۔ اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔ وہ یکت خلق اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ہیلی کاپٹر کی عقبی نشست پر پڑے ہوئے پایا تھا۔ سامنے والے حصے میں دو افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک پائلٹ سیٹ پر اور دوسرا اس کے ساتھ والی سیٹ پر، اور ان دونوں کی توجہ ہیلی کاپٹر کی مشینری پر مرکوز تھی، اور ہیلی کاپٹر جھٹکے کھاتا ہوا نیچے اترا جا رہا تھا۔ لیڈی سندرتا پوری طرح ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی ہیلی کاپٹر ہے جس سے بم مار کر اس کی جیپ کو کریش کیا گیا ہے، اور اب پھر اسے بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اب بات پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ وہ خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھی رہی، کیونکہ جب تک ہیلی کاپٹر لینڈ نہ ہو جاتا اس پر حملہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ یہ تو شاید اتفاقاً تھا کہ مشینری کی گڑبڑ کی وجہ سے ہیلی کاپٹر نے زوردار جھٹکے کھائے، اور ان جھٹکوں کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئی۔ ان جھٹکوں کی وجہ سے اب ہیلی کاپٹر اتارنا شروع کر دیا تھا۔
تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے کا مخصوص جھٹکا لیڈی سندرتا نے محسوس کیا اور اسی لمحے دونوں افراد نے اطمینان کے سانس لیتے ہوئے اپنی نشستوں سے پشت لگا دی کہ لیڈی سندرتا یکت خلقت آگے بڑھی اور دوسرے لمحے اس کی کلائی کی زوردار ضرب پوری قوت سے پائلٹ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی گردن کی سائڈ پر پڑی اور کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس آدمی کے حلق سے زوردار چینخ نکلی اور وہ اچھل کر ہیلی کاپٹر کی کھلی کھڑکی سے نیچے جا کر گرا۔ پائلٹ اپنی بیلٹ کھولنے میں مصروف تھا۔ وہ چینخ سنتے ہی تیزی سے مڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، لیڈی سندرتا کا بازو ایک بار پھر بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا اور بیلٹ سے بندھے ہوئے پائلٹ کی گردن بھی جوڑوں کے خوفناک وار کی زد میں آ گئی۔ ایک بار پھر کٹاک کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی پائلٹ کی چینخ۔ وہ بیلٹ کی وجہ سے نیچے گرنے کے بجائے وہیں سیٹ کے ساتھ ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ لیڈی سندرتا ان دونوں کو خاتمہ کر کے تیزی سے اچھلی اور ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر گئی۔ ہیلی کاپٹر ایک وسیع اور عریض میدان کے سائڈ میں کھڑا تھا۔ لیڈی سندرتا نیچے اتر کر تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک کی طرف دوڑی گئی۔ سڑک پر پہنچتے ہی اسے دور سے شہر جانے والی بس نظر آ گئی۔ اس نے بس کو دیکھتے ہی ہاتھ لہرایا تو بس اس کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ آئیے مس، آپ بیمار ہیں کیا؟ کنڈکٹر نے اس کی شکل اور کپڑوں کی حالت دیکھتے ہوئے بڑے ہمدردانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، میں پاگل خانے سے دوڑ کر آئی ہوں، سمجھے، اب بولو، لیڈی سندرتا نے اس کی ہمدردی پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اوہ ہو، اچھا مس، بیٹھیں۔ کنڈکٹر خوف زدہ ہو کر تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور لیڈی سندرتا مسکراتی ہوئی ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ فقرہ کہا تھا کیونکہ اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے رقم نہ تھی اور وہ جانتی تھی کہ کنڈکٹر جب اسے پاگل سمجھ لے گا تو پھر اسے اس سے کرایہ مانگنے کی جرات نہ کرے گا۔ بس میں چند ہی سواریاں تھیں اور وہ سب ہی اپنا سامان سنبھالنے میں مصروف تھیں کیونکہ بس شہر میں داخل ہو چکی تھی، اس لیے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ لیڈی سندرتا گیٹ کے پاس ہی بیٹھ گئی اور واقعی کنڈکٹر نے کرایہ مانگنا تو ایک طرف اس کی طرف دوبارہ مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ بس اب شہر میں سے ہوتی ہوئی اپنے اڈے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ لیڈی سندرتا جانتی تھی کہ بس اڈا شہر کے شمالی سمت میں ہے اور درمیان میں بس ایسے اسٹاپ پر رکے گی جہاں سے سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر نزدیک پڑتا تھا۔ وہ اب سب سے پہلے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر کرنل باشمورے سے دو ہاتھ کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب کرنل باشمورے سے اپنا حقیقی چچا کے بجائے ایک ملک دشمن افریت نظر آ رہا تھا، ایسا افریت جس کے خوفناک دانت ملک کو چبا لینا چاہتے تھے اور وہ سب سے پہلے ان دانتوں کو توڑنا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی بس لیڈی سندرتا کے مطلوبہ اسٹاپ پر رکی، لیڈی سندرتا سیٹ سے اٹھی اور تیزی سے بس سے نیچے اتر گئی۔ ایک مسافر اور بھی اس اسٹاپ پر اترا تھا اور لیڈی سندرتا بس سے اتر کر تیزی سے فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتی چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ راٹھور کے کمرے میں موجود تھی۔ راٹھور کرنل باشمورے کے بعد سیکرٹ سروس کا نمبر 2 تھا۔ اوہ لیڈی سندرتا، تم تو پاکیشا گئی ہوئی تھیں، پھر اچانک یہاں اور اس حال میں؟ راٹھور نے اسے اس طرح اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک پڑا۔ چیف باس کہاں ہے؟ یہاں ہے یا اپنے ذاتی ہیڈ کوارٹر میں؟ لیڈی سندرتا نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ چیف باس؟ کون چیف باس؟ اوہ اچھا، تمہیں تو ظاہر علم ہی نہ ہوگا، چیف باس بدل گیا ہے، تم اپنے چچا کرنل باشمورے کو ہی چیف باس سمجھ رہی ہوگی۔ راٹھور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ چیف باس بدل گیا ہے؟ تفصیل بتاؤ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیڈی سندرتا نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ کرنل باشمورے کسی اہم اور خفیہ مشن پر طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ حکومت نے اسپیشل ایجنسی کے چیف پرنس آف ٹیمپ کو وقتی طور پر سیکرٹ سروس کا چیف باس بنا دیا ہے، راٹھور نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے سرکاری لیٹر؟ لیڈی سندرتا نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا۔ لیٹر تو ابھی نہیں آیا، کچھ دیر پہلے کرنل باشمورے نے ٹیلی فون کر کے اس تبدیلی کے متعلق بتایا اور ساتھ ہی نئے چیف پرنس آف ٹیمپ کا نام بھی بتایا۔ ابھی تک انہوں نے کوئی کال تو نہیں کی، راٹھور نے جواب دیا۔ تو یہ چکر ہے، میں خود بات کرتی ہوں، لیڈی سندرتا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ٹیلی فون کو تیزی سے اپنی طرف گھسیٹا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ تم نئے باس کو کال کر رہی ہو؟ راٹھور نے چونکتے ہوئے پوچھا، لیکن لیڈی سندرتا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نمبر ملانے میں مصروف رہی۔ کچھ دیر تک تو گھنٹی بجتی رہی، پھر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ لیڈی سندرتا نے رابطہ قائم ہوتے ہی تیز لہجے میں کہا۔ پرنس آف ٹیمپ اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایک رخت اور بھاری لیکن قطعی نامانوس آواز سنائی دی۔ میں لیڈی سندرتا بول رہی ہوں، کرنل باشمورے کی بھتیجی۔ کرنل باشمورے کہاں ہے؟ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیڈی سندرتا نے تیز لہجے میں کہا۔ اب میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، کرنل ملک سے باہر چلا گیا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ دوسری طرف سے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا گیا۔ ملک سے باہر چلا گیا؟ بکواس ہے، مجھے یہ بتاؤ کہاں ہے؟
وہ میں اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبانا چاہتی ہوں۔ وہ میرا چچا نہیں ہے، اب ملک دشمن ہے۔ وہ سالمن تنظیم کے کنگ کوبرا سے ملا ہوا ہے۔ اس نے شری لنکا کے خلاف بھیانک سازش کی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، ورنہ میں سیدھی صدر مملکت کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ لیڈی سندرتا نے یخت لخت بری طرح چینختے ہوئے کہا، او لیڈی سندرتا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، ثبوت؟ میں خود مجسم ثبوت ہوں۔ لیڈی سندرتا نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ اور سنو، حکومت نے پہلے ہی اس سازش کی بو سونگھ لی تھی، اس لیے یہ سارا چکا چلایا گیا ہے۔ تم فوراً میرے پاس پہنچو۔ تم کرنل باشمورے کا ذاتی ہیڈ کوارٹر تو جانتی ہی ہوگی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہاں اچھی طرح جانتی ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، لیڈی سندرتا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے باہر کو لپک گئی۔ اس نے تقریباً دوڑتے ہوئے دروازہ پار کیا اور پھر راہداری سے گزر کر وہ گیراج کی طرف بڑھی گئی جہاں اس کی ذاتی کار موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی مخصوص کار میں بیٹھی انتہائی تیز رفتاری سے اس عمارت کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جو کرنل باشمورے کا ذاتی دفتر تھا۔ وہ اس کے خفیہ راستوں کو بھی اچھی طرح جانتی تھی اور اب اس کے ذہن میں ایک نئی کھچڑی پک رہی تھی۔ اس وقت جوش میں تو اس نے خیال نہ کیا تھا، لیکن اب کار چلاتے ہوئے اسے خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ پرنس آف ڈمپ کون ہے۔ اس کا لہجہ، نام سب ہی مکمل طور پر اجنبی تھے، ورنہ کم از کم وہ اس سے ضرور واقف ہوتی۔ نہ ہی کبھی کرنل باشمورے نے ان کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے ڈیڈی نے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خفیہ راستے کے ذریعے عمارت میں داخل ہوگی تاکہ اچانک اس نئے آدمی کے سامنے جا کر اس کی حقیقت جان سکے۔ اسے یقین تھا کہ یہ نیا باس عمارت کے خفیہ راستے سے واقف نہ ہوگا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے ایک کار ایک سائڈ پر روک دی اور عمارت کے عقب میں ایک اور کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ کار روک کر وہ نیچے اتری اور کوٹھی کے بند پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پھاٹک کے ایک مخصوص حصے پر ہاتھ سے دستک دی تو پھاٹک خود بخود کھل گیا اور لیڈی سندرتا واپس ہو کر کار میں بیٹھ کر عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ کار کے اندر داخل ہوتے ہی پھاٹک خود بخود بند ہو گیا۔ پورچ میں کار روک کر لیڈی سندرتا نیچے اتری۔ کوٹھی میں کوئی آدمی نہ تھا۔ لیڈی سندرتا گیلری میں داخل ہو کر آخری کمرے میں پہنچی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر سوئچ بورڈ کے نیچے ایک ابھرے ہوئے حصے کو جیسے ہی دبایا، کمرے کا فرش کسی لفٹ کی طرح تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب فرش کی حرکت رک گئی تو وہ سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بڑی احتیاط سے باہر کی طرف جھانکا۔ یہ ایک بند راہداری تھی جس کے آخر میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ لیڈی سندرتا اس دروازے پر پہنچی اور پھر اس نے دروازے کو آہستہ سے دبایا تو دروازہ خود بخود کھلتا گیا۔ اندر کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ لیڈی سندرتا بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہوئی اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا تم کنگ کوبرا کے بس کی نہیں ہو۔ اچانک دروازے کے پٹ کے عقب سے لیڈی سندرتا کو آواز سنائی دی اور وہ بجلی کی تیزی سے پلٹی اور اس نے اتنی ہی تیزی سے بلاؤز سے ریوالور نکال لیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا ریوالور بری طرح لرزنے لگا۔ تم اور یہاں؟ لیڈی سندرتا کے حلق سے حیرت کی شدت سے رک رک کر الفاظ نکل رہے تھے۔ تمہارا خادم علی عمران عرف پرنس آف ڈمپ عرف چیف آف شری لنکا سیکرٹ سروس۔ دروازے کی پٹ کے ساتھ کھڑے عمران نے بڑے عاشقانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، اور اس کا یہ فقرہ سن کر لیڈی سندرتا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔